الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 کلمات کفر 28 کلمات کفر۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور فوتگی کے مواقع پر بعض لوگ صدمے یا اشتعال یعنی جذباتیت کے سبب بسا اوقات نعوذ باللہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا، اس کو ظالم یا ضرورت مند یا محتاج یا عاجز سمجھنا یا کہنا، یہ سب کھلے کفر ہیں۔ یاد رکھیے، بلا اکراہ شرعی ہوش و حواس میں صریح یعنی کھلا کفر بکنے والا اور معنی سمجھنے کے باوجود ہاں میں ہاں ملانے والا بلکہ تائید میں سر ہلانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیعت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی بھر کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا۔ اب بعد تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے یعنی شرائط پائے جانے پر نئے سرے سے حج فرض ہوگا۔ مشکلات کے وقت بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 1، بطور اعتراض کہنا، وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے۔ نمبر 2، بطور اعتراض یوں کہنا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اللہ نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی۔ نمبر 6، شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں۔ نمبر 7، ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا، اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 9، جو کہے اللہ نے میری بیماری اور بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 10، اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا۔ نمبر 11، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے۔ تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 12، جو کہے اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا کفر ہے۔ نمبر 13، بعض لوگ جو ازالہ قرض و تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی یعنی کرسچن، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ نمبر 14، کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی یعنی کرسچن بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ نمبر 15، کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 16، اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا۔ اعتراض کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 17، مجھے نہیں معلوم
اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 18، کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا، یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے۔ نمبر 19، کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے۔ نمبر 20، جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں رہتے ہیں، اور جو میرے دشمن ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت خوشحال رکھتا ہے۔ نمبر 21، کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے۔ نمبر 22، اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے۔ فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 23، کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 24، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا۔ نمبر 25، کسی کی موت پر عام طور پر بک دیتے ہیں، اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا، یا کہتے ہیں اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے۔ یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے یا تائید میں سر ہلاتے ہیں، ان سب پر بھی حکم کفر ہے۔ نمبر 26، کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا۔ 27، جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا۔ 28، یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا۔ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کا طریقہ۔ کفر سے توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو، مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا وہ اس طرح کہے یا اللہ عز و جل میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونا بھی۔ اگر معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو یوں کہے یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا نہیں تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیے یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے۔ سبھی کو روزانہ بلکہ وقتاً فوقتاً کفر سے احتیاطی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تجدید نکاح کا طریقہ۔ تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی موجودہ وزن کے حساب سے 30 گرام
618 ملی گرام چاندی یعنی 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلا آپ نے پاکستانی 786 روپے 786 روپے ادھار مہر کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مہر مقرر کرتے وقت مذکورہ چاندی کی قیمت 786 پاکستانی روپے سے زائد تو نہیں، تو اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے 786 پاکستانی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ 3 بار ایجاب و قبول ضروری نہیں، اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے، مرد کہہ دے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ مدنی پھول جن صورتوں میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، مثلا صریح یعنی کھلا کفر بکا اور مرتد ہو گیا، تو تجدید نکاح میں مہر واجب ہے، البتہ احتیاطی تجدید نکاح میں مہر کی حاجت نہیں۔ تنبیہ: مرتد ہو جانے کے بعد توبہ و تجدید ایمان سے قبل جس نے نکاح کیا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ نکاح فضولی کا طریقہ: عورت کو بے شک خبر تک نہ ہو اور کوئی شخص مرد سے مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں عورت کی طرف سے ایجاب کر لے، مثلا کہے میں نے 786 روپے ادھار مہر کے بدلے فلانا بنت فلاں بن فلاں کا تجھ سے نکاح کیا، اور مرد کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح فضولی ہو گیا۔ پھر عورت کو اطلاع کی گئی یا دولہا نے خود بتایا اور اس نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ مرد بھی ایجاب کر سکتا ہے۔ نکاح فضولی حنفیوں کی یہاں جائز ہے مگر خلاف اولا ہے، البتہ شافعیوں اور مالکیوں اور حنبلیوں کے یہاں باطل ہے۔ عذاب جہنم کی جھلکیاں: جس سے معاذ اللہ عز وجل کفر صادر ہو گیا، اسے چاہیے کہ دلائل میں الجھنے کے بجائے فوراً توبہ کر لے۔ معاذ اللہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، چاہے دنیا میں بظاہر وہ نیک نمازی اور تہجد گزار و پرہیزگار ہی کیوں نہ رہا ہو۔ خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز یعنی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنوں انس یعنی جنات و انسان جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ یعنی ایک قسم کے اونٹ جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں کہ گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 40 برس تک رہے۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار یعنی کانٹے دار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش یعنی جلن و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت یعنی زندگانی برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ ایمان کی حفاظت کا ورد: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح و شام 3 بار پڑھنے سے دین و ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح اور ابتدائے وقت ظہر تا غروب آفتاب شام کہلاتی ہے۔ نوٹ: اس رسالے میں آپ نے مختصراً 28 کفریات کی مثالیں ملاحظہ کی۔ مزید بے شمار کفریہ کلمات کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ملاحظہ کیجیے۔